ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جس وقت وہ دعا مانگتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند بھی ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ ایسے آدمی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اسلام کے اندر دعا کا ایک اہم مقام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے، جیسے باقی عبادات کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی دعا کے لیے بھی اخلاص کا ہونا شرط اور ضروری ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر، رحمان، رحیم، غفور، یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں۔ اور دعا مانگنے کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ بندہ پاک صاف ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اتحیات کی شکل میں عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دعا سے پہلے کوئی صدقہ دے دے اور یہ دعا مانگتے ہوئے کہے کہ اے اللہ میں نے محض تیری رضا کے لیے یہ فلاں عمل کیا، میری اس دعا کو قبول فرما، اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما۔ اسی طرح دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے۔ فضالہ بن عبید ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو سب سے پہلے اللہ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہے وہ مانگو۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے پھر نماز کے بعد دعا مانگی، دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد پھر آپ پر درود شریف پڑھا، پھر جو دعا مانگنی تھی اس نے اپنی حاجات طلب کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب بھی مانگیں ہمیشہ اخلاص کے ساتھ مانگیں، یہ یقین ہو کہ میری کام بنانے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور میری دعائیں قبول کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا کندھے تک یہ مستحب عمل ہے۔ تو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبولیت کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے اس بات کا بھی ایک خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کھانا پینا کمائی اور لباس حلال کا ہو اور حرام سے مکمل طور پر اجتناب ہو، اللہ ایسی دعا کو رد نہیں فرماتے، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، حرام مال سے پرورش پانے والا، اللہ ایسے آدمیوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، خاص طور پر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، مکمل آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے، ناجائز مقصد کے لیے دعا مانگنا، گناہ کے لیے دعا مانگنا، قطع تعلقی کے لیے دعا مانگنا، یہ انتہائی درجے کی بے ادبی ہے اور اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ ہمیشہ اچھی چیز کی دعا مانگے، نیک تمنا کی دعا مانگے، اور جائز مقاصد کی دعا مانگے، اور ناجائز مقاصد کی کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ مانگے۔ اسی طرح ناجائز مراد پوری کرانے سے بھی بچیں، حرام سے بھی بچیں، حرام کی مراد ہے، گناہ کی دعا کرنی ہے
تو ان جیسے مقاصد سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اچھی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے۔